السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی مسلم فریڈم فائٹرز کی ایپیسوڈ 3۔ 1300 سال پہلے کی سپر پاور اموی سلطنت کی سرحدیں شمالی افریقہ سے بلوچستان کے ساحل مکران تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اموی سلطنت کی سرحد پر تھی ایک چھوٹی سی ریاست سندھ۔ اتنی بڑی اموی سلطنت کے لیے یہ ایک چھوٹی سی ریاست بظاہر غیر اہم تھی، لیکن پھر بھی اس ریاست کے حکمران راجہ داہر نے امویوں کے ایک دشمن محمد علافی اور اس کے 500 ساتھیوں کو مکران میں پناہ دی۔ یہ امویوں کے لیے راجہ داہر کی طرف سے بڑا چیلنج تھا، لیکن پھر بھی امویوں نے سندھ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، کیونکہ سندھ کا علاقہ امویوں کے مرکز دمشق سے بہت دور تھا۔ پھر یوں ہوا کہ سندھ کی بندرگاہ دیبل میں بحری قزاقوں نے سری لنکا کے 8 بحری جہاز لوٹ لیے تھے۔ ان جہازوں میں سری لنکا کے راجہ نے اموی خلیفہ کو تحائف بھیجے تھے۔ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بحری جہاز راجہ داہر کے حکم پر ہی لوٹے گئے تھے۔ راجہ داہر بھی ڈاکوؤں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ ان جہازوں میں سوار مسلمان عورتوں کو بھی ان ڈاکوؤں نے قیدی بنا لیا اور دیبل کی جیل میں بند کر دیا۔ ان مسلمان عورتوں میں سے ایک عورت نے گورنر حجاج کو پکارا اور کہا، اے حجاج میری مدد کو پہنچ۔ جب ان جہازوں سے بچ جانے والے لوگوں کے ذریعے حجاج کو اس پکار کا علم ہوا تو حجاج نے بے قرار ہو کر کہا، میں حاضر ہوں۔ پھر حجاج نے راجہ داہر کو خط لکھ کر مسلمان عورتوں کو آزاد کرنے کا اور ڈاکوؤں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ راجہ داہر نے جواب میں لکھا کہ مسلمان عورتوں کو اغوا کرنے والے سمندری ڈاکو ہیں، ان سے زیادہ طاقتور اس علاقے میں کوئی نہیں ہے اور وہ میری اطاعت بھی نہیں کرتے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ راجہ داہر کے اس جواب سے حجاج غضبناک ہو گیا اور دیبل سندھ پر چڑھائی کا حکم دے دیا، اور حجاج کے 2 سپہ سالار عبید اللہ بن رحمان اور عدیل بن طحافہ نے دیبل پر حملہ کر دیا۔ عربوں کے یہ دونوں حملے پوری طرح ناکام رہے اور حجاج بن یوسف کے یہ دونوں سپہ سالار بھی مارے گئے۔ حجاج بڑا بے چین ہو گیا۔ سوچ بچار کے بعد حجاج کی نظر ایک 17 سالہ نوجوان پر ٹھہری جو جنگی مہارتوں سے خوب واقف تھا، اور حجاج بھی اس کی دیدہ دلیری اور جنگی مہارتوں سے متاثر تھا۔ حجاج کی نظر میں صرف یہی نوجوان سندھ کو فتح کر سکتا تھا۔ جی ہاں ناظرین، اور یہی نوجوان تھا عماد الدین محمد بن قاسم۔ حجاج نے محمد بن قاسم کو 6000 گھڑ سوار فوج اور 3000 اونٹ اشیاء خرد و نوش سے لدے ہوئے دیے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اعتراض بھی کیا کہ خزانے پر بہت بوجھ پڑ رہا ہے۔ حجاج نے کہا کہ وہ اس کا 3 گنا شاہی خزانے کو لوٹائے گا۔ یہ سن کر خلیفہ مطمئن ہو گیا۔ ادھر دوسری طرف محمد بن قاسم نے بھی سندھ کے بارڈر شیراز سے مکران کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ 711 عیسوی کو جب محمد بن قاسم مکران پہنچا تو محمد بن قاسم کو 6000 اونٹوں کی ایک اور کمک پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ مکران کے گورنر محمد بن ہارون نے بھی محمد بن قاسم کی مدد کی، اور یوں عرب لشکر 2 حصوں میں سندھ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک لشکر زمینی راستے سے اور دوسرا لشکر سمندری راستے سے سندھ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حجاج اس مرتبہ شکست نہیں کھانا چاہتا تھا، اسی لیے حجاج نے جنگ کی کمان بھی اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ اس کے لیے حجاج نے تیز ترین پیغام پہنچانے کے لیے ایک کمیونیکیشن کا انتظام ترتیب دیا۔ اس نظام میں تیز رفتار گھڑ سوار شامل تھے۔ یہ نظام محمد بن قاسم تک حجاج بن یوسف کے پیغام فوری پہنچاتا تھا اور محمد بن قاسم کی خبریں حجاج تک جلد از جلد لے آتا تھا۔ محمد بن قاسم نے دیبل پہنچنے سے پہلے بلوچستان کے شہر پنجگور کو بھی فتح کر لیا تھا، اور اس کے بعد اپنی فوج کو تازہ دم ہونے کے لیے کچھ وقت آرام کے لیے دیا۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 712 عیسوی میں سمندری لشکر جن میں منجنیقیں تھیں وہ دیبل پہنچ گیا۔ جمعہ کے روز محمد بن قاسم بھی اپنے لشکر کے ساتھ دیبل پہنچ گئے۔ نماز جمعہ کے خطبہ کے بعد محمد بن قاسم نے منجنیقیں قلعہ کے سامنے نصب کر دیں۔ اب محمد بن قاسم حملے کے لیے بالکل تیار تھا۔ انتظار تھا تو صرف حجاج بن یوسف کے حکم کا۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ہدایت کی تھی کہ دیبل کے گرد خندق کھودنی ہے۔ چنانچہ حجاج کے حکم پر عمل کرتے ہوئے محمد بن قاسم نے دیبل کے گرد خندق کھود لی۔ عرب لشکر کے پہنچنے کے بعد 8ویں روز حجاج بن یوسف نے حملے کا حکم دے دیا۔ محمد بن قاسم نے حملہ کیا لیکن دیبل فتح نہ ہو سکا۔ دیبل عرب لشکر کے گھیرے میں تھا۔ 5 منجنیقیں شہر پر پتھروں کی بارش کر رہی تھیں، مگر شہر کے محافظ ہار نہیں مان رہے تھے۔
دیبل شہر کے بیچ میں بدھ مت کا 120 فٹ اونچا مندر تھا جس پر ایک گنبد بھی قائم تھا۔ اس گنبد کے نیچے کمرے بنے ہوئے تھے جن میں مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں سب سے بڑی مورتی مہاتما بدھ کی تھی۔ مندر پر 4 پتیوں والا سرخ پرچم لہرا رہا تھا اور اس کے نیچے ایک تعویذ لٹکا ہوا تھا۔ شہر کے لوگ سمجھتے تھے کہ اس پرچم کی وجہ سے ان کا شہر جادو کے ایک حصار میں ہے۔ یہ شہر کسی بھی بیرونی حملے کا شکار نہیں ہو سکتا۔ ان کے خیال میں اسی وجہ سے عربوں کے پہلے 2 لشکر کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ یہی راز تھا جو شہر کے محافظوں اور راجہ داہر کی فوج کو لڑنے کا حوصلہ دے رہا تھا۔ پھر شہر میں رہنے والے ایک برہمن نے محمد بن قاسم کو ان کے اس باطل عقیدے کی خبر دی اور برہمن نے کہا، محمد بن قاسم، اگر تم اس شہر کو فتح کرنا چاہتے ہو تو اس پرچم اور مندر کو توڑ ڈالو۔ محمد بن قاسم نے منجنیقوں کے ماہرین سے کہا، اگر تم یہ مندر توڑ ڈالو تو میں تمہیں 10,000 درہم دوں گا۔ جواب میں ایک منجنیق چلانے والے شخص نے کہا، اگر میں 3 پتھروں سے مندر نہ توڑ سکا تو میرے ہاتھ کاٹ دینا۔ محمد بن قاسم نے سر ہلا دیا۔ اس شخص نے لشکر میں شامل بہترین منجنیق جس کا نام عروس تھا، برائیڈ یعنی کہ دلہن، اس منجنیق کو 2 گز کاٹ کر چھوٹا کیا تاکہ نشانہ مندر کی اونچائی پر لگایا جا سکے۔ پھر اس نے نشانہ باندھا اور 2 پتھروں میں مندر کا پرچم بھی گرا دیا اور گنبد بھی توڑ ڈالا۔ مندر کا گنبد کیا ٹوٹا، شہر والوں کی ہمت، حوصلہ اور لڑنے کا جذبہ ہی ٹوٹ گیا۔ انہوں نے شہر کے دروازے کھول دیے۔ عرب لشکر اندر داخل ہو گیا۔ دیبل کا قید خانہ توڑ کر مسلمان مرد و عورت جو قیدی تھے ان کو آزاد کر دیا گیا۔ 4,000 مسلمانوں کو شہر میں بسا دیا گیا۔ محمد بن قاسم نے دیبل سندھ میں قدم جما لیے اور اس کے بعد محمد بن قاسم نے ہارون کوٹ، جس کا موجودہ نام حیدرآباد ہے، وہاں کا رخ کیا۔ ان لوگوں نے بھی محمد بن قاسم کی اطاعت کر لی اور انہوں نے ہارون کوٹ کے دروازے محمد بن قاسم کے لیے کھول دیے۔ دیبل اور ہارون کوٹ کی فتح سندھ کے باقی تمام سرداروں کے لیے بڑا دھچکا تھی اور انہیں یقین ہو گیا کہ عرب ضرور سندھ پر چھا جائیں گے۔ سندھ کے باقی علاقوں کے سردار بھی محمد بن قاسم کے پاس آ کر اطاعت کرنے لگے اور ہندوؤں کے بڑے بڑے سردار بھی راجہ داہر کے خلاف محمد بن قاسم کا ساتھ دینے لگے۔ جلد ہی محمد بن قاسم نے سندھ کے بڑے حصے پر کنٹرول کر لیا، لیکن ابھی تک محمد بن قاسم کی راجہ داہر کے ساتھ کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ راجہ داہر سندھ کے مشرقی علاقے اروڑا کے ایک قلعے میں ٹھہرا ہوا تھا، جبکہ محمد بن قاسم ہارون کوٹ میں اپنی فوج کے ساتھ موجود تھا۔ دوسری طرف بصرہ میں موجود حجاج بن یوسف کو یہ بات بے چین کر رہی تھی کہ محمد بن قاسم فیصلہ کن جنگ کیوں نہیں کر رہا، کیونکہ حجاج کو مال غنیمت میں خزانہ چاہیے تھا تاکہ اموی خلیفہ کو وعدے کے مطابق جنگی اخراجات کا 3 گنا شاہی خزانے میں جمع کروا سکے۔ چنانچہ حجاج نے محمد بن قاسم کو خط لکھا کہ اگر تم یوں ہی لوگوں کو امان دیتے رہے تو جنگ کے اخراجات پوری کرنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ دیکھنا پڑے گا۔ حجاج کا خط پڑھنے کے بعد محمد بن قاسم نے کشتیوں کا ایک پل تیار کر کے رات کے وقت دریائے سندھ پار کر لیا اور جنگ دوبارہ شروع کر دی۔ اس وقت محمد بن قاسم کی فوج دریا پار کر رہی تھی۔ اس وقت راجہ داہر وہاں موجود نہیں تھا، وہ دور اپنے قلعے میں سو رہا تھا۔ البتہ راجہ داہر کے کچھ سپاہیوں نے عرب فوج کو دریا پار کرنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن عربوں نے تیروں کی ایسی بارش کی کہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ جب یہ بات راجہ داہر کو پتہ چلی کہ محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ دریا پار کر چکا ہے تو راجہ داہر سے اس کے وزیر نے کہا کہ آپ عربوں کی فتح پکی ہے، ہتھیار ڈال دیں، لیکن راجہ داہر اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ راجہ داہر نے اپنی فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا کیونکہ اسے ہر حال میں جنگ ہی کرنی تھی۔ راجہ داہر نے لشکر روانہ کرنا شروع کر دیے، لیکن سب کو شکست ہوئی۔ پھر راجہ داہر اپنی ساری فوج لے کر مسلمان لشکر کے آمنے سامنے آ گیا اور دونوں لشکروں میں 10 رمضان کو زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ راجہ داہر ایک سفید ہاتھی پر سوار میدان میں موجود تھا۔ راجہ داہر اپنے تیروں سے عرب فوج کو نشانہ بنا رہا تھا۔ راجہ داہر کی فوج عرب فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کچھ عرب فوجی میدان جنگ سے بھاگنے بھی لگے تھے۔ جب محمد بن قاسم نے یہ دیکھا تو اپنی تلوار ہوا میں لہرائی اور کہا، مجھے دیکھو، میں تمہارا امیر محمد بن قاسم میدان میں موجود ہوں، کدھر بھاگتے ہو؟ صبر کرو اور ڈٹ کر لڑو، کیونکہ کافر شکست کھا چکے ہیں اور فتح ہماری ہے۔ محمد بن قاسم کی پکار سن کر عرب لشکر اس کے گرد جمع ہو گیا۔ لڑائی پھر تیز ہو گئی
اور اس بار عرب فوج کا پلڑا بھاری ہونے لگا۔ محمد بن قاسم کے حکم پر عرب فوج نے راجہ داہر کے ہاتھی پر جلتے ہوئے تیر پھینکنا شروع کر دیے۔ ایک تیر ہاتھی کی پالکی میں جا کر لگا اور پالکی کو آگ لگ گئی۔ ہاتھی بے قابو ہو کر دریائے سندھ میں گھس گیا۔ ہاتھی پانی میں بیٹھ گیا اور تب تک بیٹھا رہا جب تک پالکی میں لگی آگ بجھ نہ گئی۔ اس دوران ایک تیر راجہ داہر کے سینے میں بھی لگا، لیکن اس سے راجہ مرا نہیں، زخمی ہو کر ہاتھی سے نیچے اتر آیا۔ ایک عرب فوجی عمر بن خالد راجہ داہر کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور راجہ کے سر پر تلوار سے وار کر کے سر قلم کر دیا۔ راجہ کی موت کے بعد محمد بن قاسم اور اس کے سپاہیوں نے تاریخ کی اہم ترین جنگ جیت لی۔ راجہ کا سر کاٹ کر حجاج بن یوسف کے پاس عراق بھیج دیا گیا۔ راجہ داہر کے مرنے کے بعد راجہ کا لشکر ایک قلعے میں گھس گیا اور قلعے کے دروازے بند کر لیے گئے۔ محمد بن قاسم کی فوج نے منجنیقوں سے ایسا زبردست حملہ کیا کہ قلعے کی دیواریں توڑ ڈالیں اور پھر محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے مرکز برہمن اور اروڑا کے قلعے کو بھی فتح کر لیا اور یہ حصہ بھی عرب کی اموی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ سندھ میں ہر جگہ محمد بن قاسم کا ایک فاتح کی حیثیت سے استقبال ہونے لگا۔ محمد بن قاسم 715 عیسوی تک تقریباً 3.5 سال سندھ میں ٹھہرے رہے اور محمد بن قاسم نے اس دوران ملتان پر بھی ایک بڑا حملہ کیا اور ملتان کو بھی فتح کر لیا، اور ملتان محمد بن قاسم کی فتوحات کی آخری حد ثابت ہوا کیونکہ اموی خلافت میں کچھ بڑی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ ایک تو یہ کہ 714 عیسوی میں محمد بن قاسم کا سرپرست حجاج بن یوسف انتقال کر گیا۔ اس کے ایک برس بعد اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کی بھی موت ہو گئی۔ ولید کی وفات کے بعد اس کا بھائی سلیمان خلیفہ بنا۔ اپنے بھائی ولید کی دور کے بہت سے گورنروں کو پسند نہیں کرتا تھا اور ان میں حجاج بن یوسف بھی شامل تھا۔ جب سلیمان خلیفہ بنا تو حجاج تو مر چکا تھا، لیکن سلیمان بن عبد الملک نے حجاج بن یوسف کے بھتیجے محمد بن قاسم سے بدلہ لیا۔ سلیمان نے خلیفہ بننے کے بعد یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا والی مقرر کیا۔ اس نے سندھ پہنچ کر محمد بن قاسم کو گرفتار کر لیا۔ محمد بن قاسم کو مجرموں کی طرح ٹاٹ کے کپڑے پہنائے، ہاتھ میں ہتھکڑی لگائی اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر عراق کے گورنر کے پاس بھیج دیا، اور عراق کے گورنر نے محمد بن قاسم کو واسط کی جیل میں قید کر دیا تھا اور محمد بن قاسم کو اذیتیں دی جاتی تھیں، ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ یہ ظلم و ستم سہ کر 715 عیسوی کو محمد بن قاسم وفات پا گئے۔ مورخین کہتے ہیں محمد بن قاسم نے گرفتاری کے وقت ایک شعر پڑھا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، اور کس بہادر جوان کو ضائع کر دیا جو مصیبت میں کام آیا اور سرحدوں کی حفاظت کی۔ ناظرین، سندھ کا علاقہ اروڑا ایک چھوٹی سی بستی میں تبدیل ہو چکا ہے اور یہاں محمد بن قاسم پبلک سکول بھی موجود ہے۔ ناظرین، آپ نے اس ویڈیو میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو جانا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔